السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بھائیو دوستو، علماء کی شان میں ایک پیرائے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے کرونا کا دور آیا ہے، اللہ جلد از جلد چھٹکارے کی شکل پیدا کرے، تب سے اموات کی بہرحال کثرت ہے اور مریضوں کی بھی بہتات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ وفات نہیں پاتے تھے یا بیمار نہیں ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، ہو سکتا ہو تعداد ایسے ہی ہو یا اس سے کم و بیش، لیکن بہرحال اس وبائی مرض نے لوگوں کی توجہ بڑھا دی ہے اس طرف، اور لوگ مریضوں کو اور اموات کو گننے لگے ہیں اور چیزیں سامنے زیادہ آتی ہیں۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ علماء کی شان کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ مشہور اور معروف دنیاوی اور دیگر جہات سے، ان کی موت کی خبر کسی ایک دو نے دے دی اور بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ یا اسی طرح سے کوئی مریض، کوئی بیمار ہوا، کوئی بڑا مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جاہو منصب کے اعتبار سے، ایک دن دو دن بات آئی گئی چلی گئی۔ لیکن ذرا غور کیجیے گا، لیکن علماء کی بیماری اور علماء کی موت آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا وغیرہ میں، ایک دو نہیں دسیوں آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی فلاں پوسٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا پوسٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا پوسٹ کر رہا ہے، کوئی چوتھا پوسٹ کر رہا ہے، کوئی پانچواں کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں کوئی ایسا مجموعہ گروپ نہیں ہے واٹس ایپ میں کہ جس مجموعہ میں اگر کسی ایک عالم کی وفات ہوئی ہو اور ہر مجموعہ میں، ہر گروپ میں اس کی خبر نہ آئی ہو، اور دعائے مغفرت اور اسی طرح سے ان کی علمی قد و کاوش کو سراہنا، اور پھر دعا کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مولا ان کی قد و کاوش کو، جو علمی کاوشیں کی ہیں ان کو قبول فرمانا، جو ان کی تدریسی خدمات ہیں ان کو قبول فرمانا، ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف فرمانا، کروڑ جنت نصیب وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ دیکھیں چوطرفہ لوگ علماء کی بیماری کو سن کر کے بھی دعائے شفا اور دعائے صحت وغیرہ کے تئیں بڑے حریص دکھیں گے، اور لوگ اس پر بڑا دلی طور پر اس کو جو ہے پیش کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں اس کا بڑا آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کسی عالم کی موت کی خبر آتی ہے تو جہاں وہ غمناک ہوتے ہیں، دل میں بے چینی بڑھتی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں دعاؤں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور لوگ دلی طور پر اس چیز کو آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ یہ چیز آپ کو صرف اور صرف علماء کے توسط سے ملے گی، بس علماء کے علاوہ کسی اور کی موت پر، اور یقیناً عالم کی موت عالم کی موت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت علماء کی روحوں کو قبض کر لے گا، کرتا یہاں تک کہ صرف جہلا بچیں گے یا جاہل جو ہوں گے لیکن عالم کی شکل میں ہوں گے، یعنی عالم نما جاہل ہوں گے۔ اب وہ پھر لوگوں کو فتویٰ دیں گے، لوگوں کو کی رہبری کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ علماء سے جو لوگ بدکتے ہیں ان کے لیے سوچنے کا، علماء کی شان اور ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کے مرتبہ کے تئیں یہ بھی ایک جھلک ہے سوچنے کی۔ آپ دیکھ لیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اس کی بیماری کی خبر آتی ہے، اور کوئی منصب، جاہ، مال، دولت، یہ وہ، لیکن ایک عالم کے بیماری کی خبر آتی ہے تو جنگل میں آگ کی طرح سے پھیل جاتی ہے۔
اور جہاں دیکھو تہاں دعائے مغفرت، دعائے صحت، دعائے یہ، دعائے وہ. یہ شان نہیں تو اور کیا ہے، یہ مقام نہیں تو اور کیا ہے. اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ جتایا ہے، اس لیے ان سے بدکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. ہاں ان کو انسان مانے، فرشتہ نہیں. یہ جو بدکتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ علماء سے غلطی نہیں ہوتی، تو اگر کوئی غلطی ان کو دکھ جاتی ہے تو بدکنے لگتے ہیں. تو علماء کو بھی انسان سمجھیں، وہ انسان ہے. بس مجھے ایک چھوٹا سا میسج دینا تھا، میرے خیال میرے کہنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور حقائق کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لینے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. چلتے چلتے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرما، اور تمام امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں مولا تو انہیں بھی حل فرما، اور جتنے علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی بخشش اور مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کے پڑھائے ہوئے ان کے شاگردان کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ان کی تدریسی خدمات کو قبول فرما، اور اسی طرح سے علمی جتنی کاوشیں ہیں اللہ تو انہیں بھی شرف قبولیت سے نواز. اور اسی طرح سے اللہ جو اس دنیا میں موجود ہیں، عام ہوں یا علماء ہوں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور برکت والی اور خیر و خوبی والی زندگی عطا فرما، امن و سکون شانتی والی زندگی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.